لیکن اس طریقے سے، اور کچھ لوگ جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو اس انداز سے طواف کرتے ہیں کہ انہیں کسی کی فکر نہیں، کسی پر توجہ نہیں، اور واقعی وہ سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اس وقت آپ اور ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو مسجد بھی ہے اور پھر علم کی محفل بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جنت تو ہے روئے زمین کی، بظاہر ہمیں یہ چھت نظر آ رہی ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی علم کی محفل کے اندر بیٹھتا ہے تو اللہ اپنی چادر رحمت اس پر تان دیتا ہے۔ تو بظاہر ہم علم کی محفل کے اندر موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پر اللہ کی چادر رحمت تنی ہوئی ہے۔ اسی لیے صحابہ دین کی محفل میں شریک ہوتے تھے، جاتے تھے۔ اسی لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنے والوں کی عظمتیں بیان کی گئیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم سے محبت، عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ وہ محفلیں ہیں جہاں اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، لیکن وہ رحمت نظر کس کو آتی ہے؟ اس رحمت کی بارشوں کو کون محسوس کرتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کا تعلق اپنے رب سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے اور تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر اولہ رحمت، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ تو رحمت کی موسلادھار بارش ہوتی ہے، بے حساب بارش ہوتی ہے، لیکن ایسی بارش کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے باہر موجود ہیں، کوئی کھا پی رہا ہے، کوئی مذائقہ نہیں، کھانے پینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، رات کو کھائیے، روزے میں کھانے کی پابندی ہے، لیکن رات بھر کھاتے رہنا اور اس مبارک رات کے اندر اور ان مبارک ایام کے اندر برکتوں کے حصول کی فکر نہ کرنا، یہ کتنے بڑے تعجب کی بات ہے۔ اصل جو ہے، جن کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، وہ قرآن مقدس کی روشنی میں اللہ کی رحمت کس کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے، ہم کیا کریں کہ اللہ کی رحمت ہم پر نچھاور ہو اور ہم اس کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن پروردگار نے کچھ ایسے اعمال بتا دیے کہ اگر بندہ ان اعمال کا مرتکب ہو جائے تو گویا وہ رحمت کے سمندر کے اندر غوطہ لگا رہا۔ خود جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے باہر شریعت میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص طواف کعبہ کرتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھے تو فرماتے ہیں گویا وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے۔ اب وہاں ہم جاتے ہیں تو بہت ساروں کو دیکھتے ہیں بیوی کے بغل میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ محروم ہیں یا مالا مال ہیں، لیکن اس طریقے سے، اور کچھ لوگ جب اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو اس انداز سے طواف کرتے ہیں کہ انہیں کسی کی فکر نہیں، کسی پر توجہ نہیں، اور واقعی وہ سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
تو یہ احساس کے اوپر ہے، یہ فیلنگ کے اوپر ہے، یہ کیفیت کے اوپر ہے۔ اب آج میں آپ کو 2 4 5 آیتیں جتنی مجھ سے ممکن ہو سکیں گی، آیتیں بہت ہیں لیکن میں 2 4 5 آیتیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان آیتوں کی روشنی میں آپ اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ عز و جل کن لوگوں پر اپنی رحمت کی بارشوں کو نازل فرماتا۔ پہلی آیت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوں کے۔ مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ عز و جل سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، گریوزاری کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ اسے تسلی دے رہا ہے کہ میرے بندے غم نہ کر، تو مانگ رہا ہے تو فکر نہ کر، اللہ کی رحمت تو نیکوں کے قریب ہے، تو مانگتا جا، تجھے رحمت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ نیکی کرو، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ، دعا کرو، اللہ سے بھیک مانگو، اللہ عز و جل کی رحمت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور بعض عشاق نے بڑی اچھی تفسیر، ایک یہ بھی بڑی زبردست تفسیر کی، فرماتے ان رحمت اللہ، تو یہاں اللہ کی رحمت سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ حضور یقیناً قریب ہیں، کس کے؟ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو مراد یہ ہے اے مومنوں، اگر تم عاشق مصطفیٰ اور سچے مومن ہو تو تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رحمت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت قریب ہیں۔ دونوں کے اعتبار سے دیکھیں، ایک تو ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے تو حضور ہم سے قریب ہیں، نیکیوں کی کثرت ہونی چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماہ رمضان کے اس عشرہ رحمت میں ہمیں دعا کی کثرت کرنی چاہیے اور نیکی کی کثرت کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے دعا کی کثرت کی، نیکی کی کثرت کی، تو گویا اللہ کی رحمت سے ہم مالا مال ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت ہم پر نچھاور ہوگی۔ اس ماہ مبارک میں تراویح میں ہم قرآن شریف سنتے ہیں، تو یہ اس وقت جب ہم قرآن سنتے ہیں نا، قرآن جب سنتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رحمتوں میں نہانے کے برابر ہے۔ آپ مجھے بتائیے، سوائے سامع کے، وہ سامع جو حافظ قرآن کے پیچھے لقمہ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں، کہ اگر حافظ صاحب کہیں اٹک گئے تو پیچھے سے وہ لقمہ دیں، سامع تو سب ہوتے ہیں، لیکن آج کل عام طور پر جو ہے سامع اس کو کہا جاتا ہے جو خاص طور پر جو ہے مقرر کیا جاتا ہے تراویح پڑھانے والے حافظ کے پیچھے، کہ اگر کہیں غلطی ہو تو وہ پیچھے سے لقمہ دیں۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کوئی بولتا نہیں، اور یہ سامع بھی اس وقت لقمہ دیتا ہے جب حافظ صاحب کو کہیں متشابہات کا مسئلہ ہو جائے، کہیں کوئی آیت میں اٹک جائے، کہیں کوئی غلطی ہو جائے، تبھی وہ لقمہ دیتا ہے، ورنہ وہ بھی چپ چاپ پورا قرآن سنتا ہے، پوری مسجد خاموشی کے ساتھ قرآن سنتی ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ اس کو سمجھ لو نا تو آپ کی تراویح کی لذت کے اندر ایک اچھی کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو۔ اگر تم نے یہ دو کام کیے کہ قرآن غور سے سنے اور چپ رہے
تو تم کیا سمجھتے ہو محروم رہو گے؟ نہیں، تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو جائیں۔ اب مجھے سمجھ میں آیا یہ جو حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان المبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں نا اور ایک دم چپ ہوتے ہیں نا، آپ اور ہم نے بھی آج سنا اور آپ نے بھی سنا ہوگا، تو فیلنگ اندر پیدا کریں گے اللہ کی رحمت ہم پر نچھاور، اللہ کی رحمت، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آپ دونوں کام کر رہے ہیں، آپ چپ بھی ہیں اور قرآن سن بھی رہے ہیں، تو بھلا آپ اللہ کی رحمت سے محروم کیسے رہیں گے؟ اللہ کا وعدہ حق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔